بڑے دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر پرویز علیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے یہ ہے میرا ہندوستان۔ اس نظم کو لکھنے والے محمد زبیر رضوی صاحب ہیں۔ تو آئیے مزید گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہیں۔ یہ ہے میرا ہندوستان، میرے سپنوں کا جہان، اس سے پیار مجھ کو، ہنستا گاتا جیون اس کا، دھوم مچاتے موسم، گنگا جمنا کی لہروں میں 7 سروں کا سرگم، تاج ایلورا جیسے سندر تصویروں کے البم۔ یہ ہے میرا ہندوستان۔ بادل جھومے، برکھا برسے، پون جھکولے کھائے، دھرتی کے پھیلے آنگن میں یوں کھیتی لہرائے، جیسے بچہ ماں کی گود میں رہ رہ کے مسکائے۔ یہ ہے میرا ہندوستان۔ راجا رانی، گڈا گڈی اور پریوں کی کہانی، بچوں کے جھرمٹ میں سنائے بیٹھ کے بوڑھی نانی، لوری گائے ماتھا چومے ممتا کی دیوانی۔ یہ ہے میرا ہندوستان، یہ ہے میرا ہندوستان۔ غالب اور ٹیگور یہیں کے میرا کالی داس، یہیں ہوا تھا سچائی کا گوتم کو احساس، یہیں لیا تھا ساتھ رام کے سیتا نے بنواس۔ یہ ہے میرا ہندوستان، یہ ہے میرا ہندوستان۔ اب ہم کچھ اس میں معنی ہیں اس کے الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں۔ جیسے کہ سرگم مینس راگ کے 7 سروں کا مجموعے کو سرگم بولتے ہیں۔ سندر مینس خوبصورت، البم مرقع تصویروں کا مجموعہ، برکھا بارش، پون ہوا، ممتا ماں کا پیار، میرا بائی ایک مشہور شاعرہ جنہوں نے کرشن بھکتی کے گیت لکھے ہیں، کالی داس سنسکرت زبان کے مشہور شاعر اور ڈرامہ نگار۔ اب یہاں پہ کچھ کوشچن ہیں۔ شاعر اس گیت میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نظم میں شاعر نے کن قدرتی مناظر کا ذکر کیا ہے؟ غالب کون تھے؟ گوتم بدھ کو کس بات کا احساس ہوا تھا؟ اب یہاں پر ہم کچھ لغت پر بات کر لیتے ہیں، جسے ہم اور آپ گرامر بولتے ہیں۔ اس گیت میں شاعر نے خوبصورت تشبیہات کا استعمال کیا۔ جملے یا شعر میں جب 2 چیزوں میں مشابہت دکھائی جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ، اور جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے اس نظم میں ایک مصرع ہے، تاج ایلورا جیسے سندر تصویروں کے البم۔ یہاں تاج محل اور ایلورا کو خوبصورت تصویروں کے البم سے تشبیہ دی گئی۔ اس مصرع میں تاج محل اور ایلورا مشبہ اور تصویروں کے البم مشبہ بھی ہیں۔ ہندوستان کے قدیم ادب میں کالی داس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ شاعری اور ڈرامہ نگاری کے صنف میں ان کے کمال کا اعتراف بہت بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے۔ ان کی تصانیف میں میگھ دوت اور شکنتلا بہت مشہور ہیں۔ ان کے ترجمے مغربی زبانوں میں بھی ہو چکے ہیں۔ تو دوستو، یہ مختصر سا ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ہمیں ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل ہنٹ دی نالج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انہی تمام باتوں کے ساتھ پرویز علیمی کو دیجیے الوداع، خدا حافظ۔